الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. یقیناً راضی ہو گیا اللہ ان اہل ایمان سے جب وہ درخت کے نیچے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. پس اللہ نے خوب جان لیا
کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرما دی اور ان کو بدلے میں قریب کی فتح کی خوشخبری سنا دی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا دین تمام انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچا ہے۔ یہ ذمہ داری کہ اللہ کا دین انسانیت تک پہنچا دیا جائے، یہ نبیوں اور رسولوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ان میں سے اس سلسلے کی جو آخری کڑی ہے وہ سرور کائنات پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں آ کے سلسلہ نبوت اور رسالت کا مکمل ہو گیا۔ ان کی ذمہ داری اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ آگے پہنچا دیں۔ پہنچایا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اصل ذمہ داری تو پہنچانا تھا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحسن و خوبی، بدرجہ کمال آپ نے وہ پورے کا پورا اللہ کا دین وہ انسانیت تک پہنچا دیا۔ لیکن اس دین کے جو اولین مخاطبین تھے، جنہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دین سیکھا، جنہوں نے اس کو قبول کیا، اور جن کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے آگے رہتی دنیا تک پہنچاتے رہنا ہے، وہ صحابہ کرام۔ 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین سمجھانے میں لگے۔ پھر پہلے اور آخری حج، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلا بھی وہی تھا، آخری بھی وہی تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی، صرف صحابہ سے نہیں، اللہ سے بھی گواہی لی کہ میں نے پہنچا دیا۔ لیکن پہنچایا کن کو؟ صحابہ کرام۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ پہنچا دیا۔ اور پہلے تو ان سے پوچھا، هل بلغتکم، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ سب نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کے دین کا پورا پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے ذمہ داری پوری کی پوری ادا کر دی، اور آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گواہی لی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر انگلی کا اشارہ صحابہ کرام کی طرف کرتے تھے۔ کس کی طرف کرتے تھے؟ صحابہ کرام کی طرف کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ پورے کا پورا دین پہنچا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پورے کے پورے دین کا جو مدار ہے، پورے کے پورے دین کا جو انحصار ہے، وہ ان لوگوں پر جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سمجھایا، پھر ان سے گواہی لی، پھر ان سے یہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہنچا دیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو موجود ہے وہ قیامت تک ہر اس شخص تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو موجود نہیں۔
گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین جو اللہ کا دین تھا، جو اپنی ذمہ داری تھی، وہ صحابہ کرام کے ذمہ لگا کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب کی بات نہیں، تب سے لے کر اب تک پچھلی 14 صدیوں میں مختلف دشمنان دین وہ اٹھتے ہیں، دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، لہذا وہ صحابہ کرام کے اوپر تان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی ذاتی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جو فطری اور طبعی زندگی ہے اس کے اندر جو خطائیں ہیں، جو ان کی زندگی کی لغزشیں ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا جاتا ہے تاکہ دین کو مشکوک کیا جائے۔ آپ کو کسی شخص کی ذاتی زندگی میں، آخر صحابہ کرام انسان تھے اور غلطی کا امکان، کل بنی آدم خطاء، اگر انسان ہے تو خطا کار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ان خطاؤں سے بچایا ہے۔ خطا کی احتیاج ان میں بھی ہوتی ہے، خطا کا امکان نبیوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ امیونٹی عطا فرما دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ عصمت عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو معصوم عن الخطا بنا دیتا ہے۔ وہ نبی وہ غلطی کرنے کی کوشش کریں بھی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ شیطان ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نبیوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ شیطان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے۔ خواہشات ان کی بھی ہوتی، احتیاج ان کی بھی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی شیطان لگا، ہر شخص کے ساتھ شیطان لگا، میرے ساتھ بھی لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لگا، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا۔ لگا ہے، اور خود خواہش، سبحان اللہ، قرآن نے گواہی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ خواہش نبی کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، وحی آتی ہے تو بولتا ہے۔ لہذا یہ نبیوں کو اللہ تعالی ہر طرح کی خطا سے بچا لیتا ہے، بعد از نبوت تو بچا ہی لیتا ہے، قبل از نبوت بھی بچا لیتا ہے۔ اپنی پچھلی زندگی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں لڑکپن میں، جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں نے کوشش کی 1-2 دفعہ اپنے ساتھی چرواہے کو اپنی بکریاں دیں، اور میں نے کوشش کی کہ میں شہر میں جا کے گانا سنوں مغنیہ کا، اس کی محفل اٹینڈ کروں، لیکن جب میں بستی میں آیا تو ابھی مجلس محفل شروع ہونے میں کچھ وقت تھا، میں دیوار کے ساتھ یا درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ شروع ہوگا تو پھر جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نیند مسلط فرما دی، اور میری آنکھ اگلے دن صبح کھلی۔ وہ سارا معاملہ ہی خود ارادہ کیا بھی بچپن لڑکپن میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی لغویات سے بچایا۔ لیکن جو صحابہ کرام ہیں، جو امتی ہیں، اس سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر پوری زندگی ان سے کوئی بھی غلطی نہ ہوئی ہو، یعنی امر واقعہ یہ ہو کہ ان کی تاریخ کھنگالیں، ایک بھی غلطی نہ ملے کہ انہوں نے زندگی میں کوئی اجتہادی غلطی نہیں کی، انہوں نے کوئی کسی قسم کی طبعی اور فطری غلطی نہیں کی، اگر ایک بھی غلطی تاریخ میں نہ ملے تو بھی خطا کا امکان پھر بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ امتی ہے، اور امتی سے خطا کا امکان ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب نبی اپنے امتیوں کو منتخب کر کے ان کے ذمے دین لگا کے جا رہا ہے، اور یہ دین بڑا کیس سینسٹیو ہے، یہ کمپیوٹر جاننے والے جانتے ہیں کہ کیس سینسٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ ایسی
حساس معلومات جو صرف اس شخص تک پہنچنی چاہیے جس تک پہنچانی مقصود ہے، راستے میں کوئی گڑبڑ نہ کر دے، اینڈ ٹو اینڈ جو اس کو انکرپٹڈ کیا گیا ہو، اس کو محفوظ بنایا گیا ہو، کہ وہ پورا اللہ کا دین محفوظ طریقے سے انسانوں تک پہنچے۔ یہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ نے جب یہ دین دے کے بھیجا نا تو جبریل کو منتخب کیا، جا جبریل تو لے کے جا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جبریل کون ہے؟ وہ فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ کسی کو فرشتہ کہہ دیں تو یہ بات کافی ہوتی ہے کہ وہ تو فرشتہ ہے، کیا مطلب؟ اس کے اندر خطا کا امکان کوئی نہیں۔ جو فرشتہ ہوتا ہے اس کے اندر خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ فرشتوں کو اللہ نے غلطی کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم رکھا، نافرمانی کی صلاحیت سے ہی محروم رکھا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، قرآن کہتا ہے کہ ان کو جو اللہ حکم دے دیتا ہے وہ اس کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو تھے ہی فرشتے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتہ لے کے آیا۔ اللہ نزل بہ الروح الامین، فرمایا امانت دار فرشتہ لے کے آیا۔ اب امانت دار نہ بھی کہا جائے تو فرشتہ لے کے آیا ہے، یہ بات کافی ہے، لیکن اس لیے فرمایا کہ امانت دار لے کے آیا ہے کہ دین کا معاملہ ہے، یہ حساس معاملہ ہے، راستے میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ پھر نازل کہاں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اپنی احتیاج سے بولتے ہی نہیں جب تک اللہ نہ کچھ فرما دے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور یہ آگے چلتے چلتے اب یہ سلسلہ جب اگلے تیسرے مرحلے پر پہنچا ہے، صحابہ کرام پر پہنچا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے دل کا معاملہ، کسی کی نیت کا معاملہ، کسی کی امانت دیانت کا معاملہ، اس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو اور پھر بھی دین کا پورا مدار ان کو بنا دیا جائے، پورے کا پورا انحصار ان کے اوپر کر دیا جائے، یہ کیسے ممکن؟ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین ان کے سپرد کیا ہے تو جبریل بھی امین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اللہ کا ہے، اللہ سے لانے والے جبریل ہیں، جبریل امین ہیں، آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، صادق و مصدوق ہیں، امین ہیں، آپ سے بڑا امانت والا، آپ سے بڑا ایمان والا، آپ سے بڑا صداقت والا دنیا کائنات میں اللہ کے بعد نہیں۔ تو انہوں نے جن کو دین دیا، کیا خیال ہے وہ ایسے پھینک کے چلے جائیں گے؟ لہذا جن ہستیوں کے ذمے لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس وقت دھرتی کے سب سے زیادہ امانت دار لوگ تھے، ان کے ذمے لگایا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ۔ لیکن یہاں ہر نیا آدمی اٹھتا ہے اور ایسا فتنہ برپا کرتا ہے، فلاں صحابی ایسا، فلاں صحابی ایسا، فلاں نے فلاں غلطیاں کی، فلاں نے فلاں غلطیاں کی۔ صحابی وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ اس دنیا سے جا چکے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم اپنے کرتوت دیکھو، تمہارے کرتوت کیا ہیں، تم نے اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ أَصْحَابِ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے، ان کی غلطیاں ہوں، ان کی خطائیں ہوں، ان کی اجتہادی بصیرت کے معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن لوگ اس کو، چونکہ دین کو مشکوک بنانا مقصود ہے، لہذا ہر نیا آدمی اٹھتا ہے تاریخ کے نام پر وہ صحابہ اکرام کی زندگیاں کھنگالنا شروع کر دیں۔ پھر اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تاریخ کے بعض واقعات کو اپنا مذہب بنا لیا۔ تاریخ میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی واقعہ دین یا مذہب نہیں ہوتا۔ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جبریل کے ذریعے سے، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے منتقل فرما گئے صحابہ کرام۔ یہ دین ہے۔
اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی دین بنایا ہے تو اس کو پاپولر بنانے کے لیے، اگر کسی نے کسی واقعے کو دین قرار دیا ہے، اگر کسی نے تاریخ کی کسی شخصیت کو دین قرار دیا ہے، تو اس کو مقبول بنانے کے لیے جو دین کا اصل منبع اور اصل سرچشمہ ہے اس کو مشکوک بنانا ضروری ہے۔ یہ ہے ان کا مطمع نظر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز صحابہ کرام کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کسی بات کو بنیاد بناتا ہے، کوئی کسی صحابی کے فضائل کو بنیاد بنا کر دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی آپ کسی ایک صحابی، یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں نا، آپ ایک ایک کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں، ان کے فضائل پڑھنے کی کوشش کریں، ایسے لگے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پڑھتے ہوئے لگے گا کہ ان جیسا کوئی اور صحابی تھا ہی کوئی نہیں۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھنا شروع کریں، آپ کو لگے گا کہ نہیں، یہ ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے، یہ سارے صحابہ سے یہ افضل ہے۔ آپ کو اس کی افضلیت روشن اور واضح نظر آنا شروع۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنا شروع کریں، آپ کو لگے گا کہ جو فضائل اور جو اہمیت اور جو خاص اللہ تعالیٰ نے فضل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا فرمایا ہی اللہ۔ اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا ہوئی نہیں۔ ہر شخصیت کے اندر اتنی خصوصیات ہیں کہ جب آپ صرف ان کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ آپ اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو دوسرے لوگ کم اہم ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے ادارے نبوت کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ کسی معاملے میں اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے، کسی معاملے میں اللہ نے کسی کو فضیلت دی، لیکن یہ ایسی مظلوم ہستیاں ہیں کہ پچھلی 14 صدیاں آئے روز کوئی نہ کوئی دشمن دین اٹھتا ہے اور ان صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سارے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے شروع میں، یہ سورہ فتح کی آیت، لیکن یہ نازل ہوئی ہے سورہ فتح پوری کی پوری، یہ نازل ہوئی ہے حدیبیہ کے موقع پر۔ حدیبیہ کا واقعہ ایک بہت معروف واقعہ ہے، معاہدہ ہوا وہاں پہ حدیبیہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں کفار مکہ نے حدود حرم سے باہر روک لیا، حدود حرم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے سارے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی تھی کہ ہم لوگ عمرہ کریں گے، وہاں پہ اپنے سر منڈوائیں گے۔ گویا ایک شوق تھا، ایک انتہائی درجے کی رغبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو 1400 صحابہ کرام ساتھ ہو دیے۔ لڑنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لہذا محض وہ ایک تلوار جو ساتھ ہوتی تھی، ہر شخص کے لباس کا حصہ ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور اسلحہ نہیں لیا، لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ کو داخل نہیں ہونے، بڑے دل گرفتہ ہوئے صحابہ کرام، بڑی پریشانی ہوئی۔ بہرحال وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو معاہدہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی پریشانی کی بہت ساری باتیں ہیں، جو بظاہر وہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں نہیں لگ رہا تھا، اس کی شکیں ایسی تھیں کہ وہ لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کرو۔ آپ نے اس معاہدے کو مکمل، صحابہ کرام کی مرضی کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کرو، ہو گیا۔ صحابہ کرام کی دل گرفتگی کا جواب آسمانوں سے آیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمایا۔ گویا معاہدہ حدیبیہ فتح کی نوید بن گیا۔ لیکن جس واقعے کی طرف اور جس ایک خاص فضیلت کی طرف میرا اشارہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا کی ہے،
جو کسی اور کو عطا نہیں، اور شاید تاریخ میں کبھی کسی کو عطا ہو نہیں سکتی۔ یعنی سارے صحابہ کرام کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، لیکن جتنی مظلومیت اس بارے میں اور جتنا مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن لوگوں نے بھی بات کی ہے سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور۔ شاید ان کی شرافت تھی، شاید ان کی حیا تھی، شاید ان کی کم گوئی تھی، تب سے لے کر اب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہر بات میں کوئی شخص کوئی غلطیاں قرار دیتا ہے، کوئی غلط، اور نئے نئے لوگ اٹھتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ تان جو کی جاتی ہے صحابہ کرام میں سے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ میں آپ کو اس طرف بھی ان کی جو تفصیلات ہیں فضائل کی، میں اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں دلانا چاہتا، وہ ساری معروف ہیں۔ ذوالنورین ہیں، ذوالنورین کا مطلب پتہ ہے کیا؟ دو نوروں والا۔ دو نور کیا ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ سے نکاح کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس وجہ سے یہ ذوالنورین بعد میں فوت ہو گئی۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر میں نہیں گئے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا رقیہ بیمار ہے تو رقیہ کی تیمارداری کر، اللہ تعالیٰ تجھے اصحاب بدر جیسا اجر بھی عطا فرمائے گا اور تجھے مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا۔ لہذا مال غنیمت میں حصہ بھی ملا، گئے نہیں، مال غنیمت میں حصہ بھی ملا، اور اجر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ حصہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو اصحاب بدر کی فہرست دی ہے اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام شامل کیا، شامل ہوئے بغیر یہ اعزاز کسی اور کو ملا۔ پھر سب نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت اتنا بڑا عمل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، جو کوئی شخص اللہ کے لیے ہجرت کر لیتا ہے اس سے پہلے کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں، یہ ذو ہجرتین بھی ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کی ہے، اور ہجرت حبشہ جو کی ہے وہ اکیلے نہیں کی، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کی ہے، اور زوجہ محترمہ کون تھی؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی صاحبزادی محترمہ تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، اور علامہ ابن کثیر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اللہ کے دین کے لیے، اس کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی۔ لوگ بڑی بڑی ہجرتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جوڑا اپنی بیوی کو لے کر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو بات میں اس آیت کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کوئی کم نہیں ہے۔ آپ جس بھی فضیلت کی بات کریں گے وہ بالکل ان سے الگ ملیں گے، وہ کسی اور صحابی کا وہ فضل نہیں ہے۔ اب ایک میں مثال دے کے پھر بات اس طرف لاتا ہوں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو سنتے ہیں نا اشد حیاء عثمان ابن عفان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری امت میں سے سب سے زیادہ با حیا شخص جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ۔ اللہ، چھوٹا ہی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جتنا بھی کوئی با حیا ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا با حیا تو نہیں ہو سکتا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا تذکرہ ہے۔ صحابی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے با حیا تھے کہ اس قدر کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ،
کبھی کوئی دوشیزہ دیکھی ہے؟ دوشیزہ کہتے ہیں کسی کواری لڑکی کو، اور کواری لڑکی اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہو، اللہ اکبر، اور اس کے سامنے کوئی غیر مرد آ جائیں تو اس کو کتنی شرم محسوس ہوتی ہے، کتنی حیا محسوس ہوتی ہے۔ صحابی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کواری دوشیزہ جو اپنی چادر میں لپٹی ہوئی ہے اس سے زیادہ باحیا تھے۔ اللہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے، آپ کی حیا کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر آئے، عمر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد عثمان آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ٹھیک کر کے بیٹھ گئے، حیران ہوئے، بیٹھ گئے، اپنے کپڑے سپیٹے، ٹھیک ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا آپ کو نہ تو کوئی گھبراہٹ ہوئی ابو بکر کے آنے پر، نہ آپ کو کوئی پریشانی ہوئی عمر کے آنے پر، تو اس کے آنے پر کیوں، عثمان کے آنے پر کیوں اس طرح مسئلہ ہوا؟ تو ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نا ٹھیک ہو کے نہ بیٹھتا نا تو یہ اس قدر باحیا شخص ہے کہ یہ میرے سے بات کیے بغیر واپس چلا جاتا، اس نے میرے سے بات نہیں کرنی تھی، تو میں اس لیے ٹھیک ہو کے بیٹھا کہ تاکہ عثمان مجھ سے بات کر لے، اس نے مجھے اپنی ضرورت ہی نہیں بتانی تھی، یہ واپس چلا جاتا۔ لیکن دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، الا استحیی، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو گویا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حیا کا جو لیول ہے، جو سطح ہے، آپ اس کا اندازہ کر لیجئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو اعزاز عطا فرمایا ہے وہ شاید اس دھرتی پر کسی اور کو نہیں ملا۔ اللہ، وہ عثمان ہیں، حدیبیہ کا موقع ہے اور کفار نے روک لیا ہے کہ جانے نہیں دینا عمرے کے لیے، اب مذاکرات ہونے شروع ہوئے، تو انہوں نے کہا جی ایسا کریں کہ ایک سفیر بھیجیں، اب یہ حدود حرم سے باہر ہیں حدیبیہ کے مقام پر، تو مکہ میں ایک سفیر بھیجیں۔ کس کو بھیجنا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، وہ عمر جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ بھی موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، سارے صحابہ 1400 صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر پوری وادی میں کوئی عثمان سے زیادہ معزز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سفیر اس کو بھیجتے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ، بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ سب سے زیادہ معزز شخص کو بھیجا کیونکہ بہت اہم معاملہ تھا۔ لیکن انہوں نے بدبختوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا، گئے تھے گفتگو کرنے کے لیے اور گفتگو کر کے واپس آنا تھا، انہوں نے روک لیا، آنے نہیں دی۔ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب ظاہر انہوں نے روک لیا، اب دشمنی تھی، بڑی ٹینس صورتحال تھی اور اس میں انہوں نے روک لیا۔ افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے تو حضرت عثمان غنی اور سفیر کو قتل کرنا ویسے ہی بہت بڑا، ہمیشہ سے ایک بہت اعلان جنگ کے مترادف تصور کیا جاتا ہے، اور پھر سفیر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سفیر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسا، اللہ، افواہ پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عثمان کے اب آئے ہم عمرہ کرنے کے لیے ہیں، اسلحہ ساتھ نہیں لائے،
ہم آئے لڑنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ عثمان کی شہادت کی خبر آئی ہے، تو اب ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ لہذا آپ نے خود بھی عہد کیا، پھر آپ نے سارے صحابہ کرام سے ایک ایک کر کے عہد لیا، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ، 1400 صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس جنگ میں جھونکنے پر تیار ہو گئے کہ معاملہ صرف حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک زندگی کا تھا، آپ نے 1400 زندگیاں اس کے اوپر مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ اللہ نے اس آیت میں اس بیعت رضوان کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ کم حال ہے، اللہ ان سب سے راضی ہوا جو اپنی جان قربان کروانے کے لیے تیار ہوئے۔ کس کے لیے؟ عثمان کے لیے۔ اور وہ عثمان، وہ اس دھرتی کا مظلوم ترین انسان ہے کہ ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے تو عثمان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے اس بیعت کی حیثیت کیا ہے، چاہے عثمان کے لیے کی جا رہی ہے۔ عثمان اللہ کی اس رضا سے زیادہ بڑی رضا کے مرتبے پر فائز ہے، اللہ نے اس کو زیادہ بڑا مرتبہ دیا ہے۔ 1400 صحابہ کرام، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو سارے لوگوں کے اللہ راضی ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عثمان کو تو زیادہ بڑا مرتبہ ملا ہے کہ ان سب کے لیے جنہوں نے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو عثمان سے راضی ہونے کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اس مقام و مرتبے سے اور اس اللہ کی رضامندی سے اور اس فضیلت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو محروم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لہذا جب سب کی بیعت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اللہ، اپنا ہاتھ اپنا دوسرا ہاتھ فرمایا، پھر بیعت کے وہی الفاظ دہرائے جو باقی سب کے لیے دہرائے تھے، اور دہرانے کے بعد فرمایا ہذہ لعثمان، یہ میں نے عثمان کی طرف سے بیعت کی ہے تاکہ اس فضیلت کے اندر عثمان بھی شامل ہو۔ دنیا کائنات میں آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا، ابو بکر بہت صاحب فضیلت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی فضیلت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ امینو ہذہ الامہ، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، لیکن جو فضیلت عثمان کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کو، اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، جو غلطیاں کھنگال کھنگال کے ادھر سے لا کے ادھر سے لا کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ویسے تو کوئی صحابی بھی، کسی بھی صحابی سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دلوں کو نور ایمان سے منور کیا تھا اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ ان کے ایمان کو تو اللہ نے سٹینڈرڈ اور معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں اوپر سے بیعت کر رہے تھے، دل کا معاملہ تو کچھ اور تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے منہ میں خاک ڈالنے کے لیے ہمیشہ کے لیے قرآن میں یہ فرما دیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ جو اللہ ان کے دلوں کے حال جانتا ہے تو ان سے راضی ہوا ہے۔ لقد رضی اللہ، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی اتباع میں اور صحابہ کرام جیسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔